دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہو تو یاد کر کر اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت باعث عظمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں نیک و جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے کہ ہمارا مدنی انعام نمبر 1 ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنا اور کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلانا ہے۔ یہ بیان اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا سنوں گا۔ جو مسئلہ بیان کیا جائے صحیح طور پر سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، اس پر عمل بھی کروں گا۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آیا علماء اہل سنت دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ صلو علی الحبیب۔ نماز کی شرائط کا بیان جاری تھا اور اس میں سے تیسری چوتھی شرط کا بیان بھی مکمل ہوا۔ اب 5ویں شرط نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں، اردو وغیرہ کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کی نیت ہو اور زبان سے لفظ عصر نکلا تب بھی ظہر ہو جائے گی۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے، اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے تو نماز نہ ہوگی۔
فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے. مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں. اصح یعنی درست ترین یہ ہے کہ نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت کی نیت کرے اور باقی سنتوں میں سنت یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کی نیت کرے. اس لیے کہ بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالی ان میں مطلق نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں. نماز نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو. اس کو سمجھ لیجئے. نیت شرائط نماز میں سے جو چیز ضروری ہے نیت میں وہ دو چیزیں. ایک تو یہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور بعض قسم کی نمازیں ایسی ہیں کہ ان میں یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. فرض میں فرض کی نیت بھی ضروری ہے. یعنی ایک چیز نیت میں یہ ہے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر یہی نیت ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا ساری نمازیں ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ صرف یہ بولا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو نماز ہو جائیں گی، مگر بعض نمازیں ایسی ہیں جس میں تعیین یعنی یہ نیت کرنا کہ فلانی نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی ضروری ہے. کیا مطلب ہوا؟ فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے. اب اگر آپ کی نماز مثلاً فرض ہے تو اب یہ بھی فرض ہے کہ فرض کی نیت کرے. صرف نیت کر لینا، آئے آپ اور آپ نے وضو کیا، ظہر کا وقت ہے، آپ نے کہا کہ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر. آپ کا یہ کہنا نماز پڑھنے کے لیے بعض نمازوں کے لیے تو کافی ہو جائے گا، مگر بعض نمازیں ایسی ہیں جس میں تعیین یعنی یہ طے کرنا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں یہ ضروری ہے. اس میں سے فرض نماز ہے. تو فرض نماز میں صرف نیت نماز سے فرض نماز نہیں ہوتی، بلکہ فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے کہ دل میں یہ نیت ہو کہ آج کے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. اب نماز میں فرض واجب کے علاوہ نماز ہوتی ہے سنت اور نفل. بعض معاملات میں سنت اور نفل کا ایک ہی حکم ہوتا ہے. سنتیں پھر 2 طرح کی ہوتی ہیں، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. ان میں نیتوں کے معاملے کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. اصح یعنی درست ترین بات، چونکہ اقوال علماء کی تحقیقات، علماء کی رائے، علماء کے مدنی پھول اپنے دلائل کی روشنی میں مختلف بھی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے لیے رحمت ہے. تو صحیح ترین مسئلہ یہ ہے جو علماء نے بیان کیا کہ نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے. کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، تراویح ہے سنت مؤکدہ، لازمی سنتوں میں سے. سنتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس پر مداومت فرمائی ہے، آپ کی عادت کریمہ رہی، تاکید ہوئی جن سنتوں پر، انہیں علماء نے طے کیا ہمارا آپ کا کام کسی بھی چیز کو سنت طے کرنا نہیں ہے. علماء نے بتایا کہ سنتیں ہوتی ہیں اور جس پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی، تاکید فرمائی. علماء نے ہماری رہنمائی کی کہ یہ سنتیں مؤکدہ ہیں. اس کا حکم یہ ہے سنت مؤکدہ کا کہ 1 آدھ مرتبہ سنت مؤکدہ چھوڑ دی
تو ایسا چھوڑنے والے شخص کو ملامت کی جائے گی شرعاً، وہ اس چیز کا مستحق ہے، یعنی شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کا حقدار ہے۔ میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ میں گلی کے اندر کھڑا ہو جاؤں اور جس نے تراویح نہیں پڑھی، پہلی بات تو تراویح اس نے نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے گھر پہ پڑھ لی ہو، کہ ہم کھڑے ہو گئے اور یہاں پر کوئی اسلامی بھائی اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہی کوئی آ گیا ایک کہ اس نے تراویح نہیں پڑھی تو ہم ڈانٹنے بیٹھ جائیں یا ماننے لگ جائیں، اس کی ہمیں شرعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ شریعت کی روشنی میں ملامت اور ڈانٹنے کا سزاوار اور حقدار ہے جو ایک مرتبہ سنت مؤکدہ بلا اجازت شرعی چھوڑے، اور جو شخص بلا اجازت شرعی سنت مؤکدہ چھوڑنے کا عادی ہے وہ گنہگار اور مستحق عذاب نار ہے۔ تو ایسے جو بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ سنت سمجھ کر سنت چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنانے والا شخص گناہگار ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اب یہ سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں نیت کا مسئلہ یہ ہے کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر نفل میں، سنت میں، تراویح میں مطلق نماز کی نیت کی، یعنی یہ کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں 2 رکعت سنت پڑھتا ہوں، میں 2 رکعت تراویح پڑھ رہا ہوں، میں 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہوں، کیا کہا اس نے؟ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح نیت کرنے سے اس کی تراویح بھی ہو جائے گی، اس کی سنتیں بھی ہو جائیں گی اور نفل نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت کی نیت کرے، اور باقی سنتوں میں سنت یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی متابعت یعنی پیروی کی نیت کرے۔ تراویح میں 2 طرح کی نیتیں ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ نیت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر، تو اگر آپ نے ایسا کیا تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو نماز کی شرط تھی نیت وہ پائی گئی۔ آپ آئے 4 فرض پڑھنے لگے اور کہا میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت اللہ اکبر، تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے 4 فرض ادا نہیں ہوئے، کہ فرض کے اندر ضروری ہے نیت کا ہونا اور تعیین بھی فرض ہے۔ فرض میں یہ طے کرنا کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی فرض ہے، اور اب آپ فرض نہیں پڑھ رہے، اب آپ نفل پڑھ رہے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، آپ سنت پڑھ رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر آپ نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو اصل قول یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز آپ کی ہو جائے گی، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں 2 طرح کی نیتیں کی جائیں۔ آپ نے پہلی نیت یہ والی جس کے اندر نماز ہو جائے گی، یہ محتاط نہیں ہے لیکن نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ 2 طرح کی نیتیں تراویح میں کر لینی چاہیے۔ آئیے تراویح کی نیتیں سن لیجئے۔ تراویح یا سنت وقت کی نیت، کیا 2 نیتیں کریں گے؟ تراویح یا سنت وقت کی نیت کریں۔ میں سنت وقت ادا کر رہا ہوں۔ عام طور پر جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں تراویح، ان کی تراویح کی نیت ہوتی ہے، اور تراویح کی نیت 20 رکعتیں ایک ساتھ نیت کر لی۔ مثال کے طور پر یہ نیت ہے کہ اب میں 20 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی کافی ہے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تصنیف میں یہ مسئلہ کتب فقہ کے حوالے سے مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے۔ فیضان سنت کا ایک باب فیضان رمضان ہے، یہ فیضان رمضان الگ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہرحال وہ نیت کا مسئلہ موجود ہے اس میں یہ بھی۔ تو یہاں یہ بات ہوئی کہ فرض میں تعیین، یہ سوچ لینا کہ فرض نماز پڑھ رہا ہوں، صرف نماز کی نیت نہیں ہوگی، فرض کی نیت ہوگی، اور سنت نفل کے اندر مطلق نماز یعنی نماز پڑھ رہا ہوں،
کوئی نماز کی قید نہیں ہے. فرض نماز ایک خاص نماز ہے, خاص نہیں, عام, عموم, مطلق, بالکل کسی کنڈیشن سے پاک. وہ آپ نے اگر نیت کی کہ نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی سنتیں ادا ہو جائیں گی, تراویح ادا ہو جائے گی, مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں نیت کرے سنت وقت کی یا تراویح کی. اور دیگر سنتوں کے اندر بھی دو میں سے ایک نیت ہو سکتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ سنت یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی. کیا نیت کریں گے آپ سنتوں میں؟ سنت کی یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی. یہ دو نیتیں آپ نے کرنی ہیں, یہ احتیاط ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ بعض مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام ان میں مطلق نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں. یعنی بعض علماء اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف سنتوں کے اندر آپ نے یہ نیت کر دی میں نماز پڑھ رہا ہوں, نفل کا مسئلہ یہاں بیان نہیں ہو رہا, میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو علماء کی ایک تعداد جو یہ بیان کرتی نماز ہو گئی, یہی درست ہے. لیکن بعض علماء ایسے بھی ہیں, بعض فقہاء ایسے بھی ہیں جو اس سے منع کرتے ہیں. تو بھائی دونوں باتوں پر عمل کر لینا چاہیے, اور وہ یہ کہ احتیاط کی راہ اختیار کریں اور سنت کی نیت کی جائے. نماز نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو. نفل پڑھ لیں, اب آپ بس یہ آئے 2 رکعت نماز, اللہ اکبر, یہ آپ کی نفل نماز ہو گئی. یہ نیت کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف ہے شرط نہیں. اقتداء میں مقتدی کا اس طرح نیت کرنا بھی جائز ہے کہ جو نماز امام کی وہی نماز میری. اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, لہذا بہتر یہی ہے کہ 4 رکعت نماز فرض اور اس طرح کی نیت کی جائے. اگر یہ نیت کر لی تب بھی درست ہے. نماز جنازہ کی نیت یہ ہے, نماز اللہ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے. نماز جنازہ کی نیت کیا ہے؟ نماز اللہ کے لیے, دعا میت کے لیے. 2 باتیں یاد کر لی, نماز جنازہ کی نیت یاد ہو جائے گی. اچھا, اب یہاں دیکھیں ہم نے فرض, سنت, نفل کا مسئلہ بیان کیا تھا, واجب کا مسئلہ اب آ گیا. واجب میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے اور اسے معین بھی کیجئے. جی ہاں, واجب کئی قسم کے ہیں. نماز عید واجب ہے, کیا ہے؟ فرض ہے, کیا ہے؟ واجب ہے. نماز عید کتنی ہے؟ ہاں, مناتے ہم بہت ساری عیدیں, مگر نماز عید 2 ہوتی ہیں. عید تو 12ویں شریف کی کو بھی ہوتی ہے. ہاں, جن میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا وہ 2 عیدیں ہی ہوتی ہیں. اچھا, پھر وطر بھی واجب اور نذر بھی واجب. نذر سمجھتے ہیں آپ؟ یہ نیاز والا, نذر و نیاز والی بات نہیں ہے اس میں. یعنی یہ بھی یہ اپنے اوپر کچھ نوافل وغیرہ کا مقرر کر دینا. کسی نے کہا مجھ پر اللہ تعالی کے لیے یہ لازم ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں, اتنی آواز سے کہا کہ اس کے کانوں نے سن لیا, تو اب یہ نظر ہو گئی اس کے پورے شرائط اور مسائل ہیں. تو اب وہ جو بھی اس کی صورت ہے, یہ نماز نفل سے واجب ہو جاتی ہے. امیر اہل سنت مدنی مذاکروں میں مدنی پھول دیتے ہیں کہ نفل نماز کا ثواب بڑھانا ہو تو وہ نفل نماز اپنے اوپر واجب کر لے تو اتنی ہی مشقت ہوگی اور ثواب بڑھ جائے گا. یعنی نفل ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا, واجب ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا. خیر, یہ جو کرے وہ اس کے مسائل ضروریہ کو سمجھتا بھی ہو. نماز بعد طواف, واجب الطواف, اللہ ہمیں مکہ مدینہ لے جائے تو یہ مسائل وہاں ہماری طرف متوجہ ہوں گے. یا وہ نفل نماز جن کو جان بوجھ کر فاسد کیا ہو اس کی قضا بھی واجب ہوتی ہے. تو واجب کی تعیین میں بات جو بیان کی گئی وہ 2 باتیں ہیں نیت واجب کے اندر.
ایک تو نیت واجب اور دوسری تعیین. تعیین کا مطلب وہی طے کرنا جو ابھی بیان کیا. میں 2 رکعت نماز واجب پڑھ رہا ہوں. اب واجب کون سے واجب پڑھ رہے ہیں آپ؟ نفل آپ نظر کا واجب پڑھ رہے ہیں. آپ 2 رکعت جو نماز جو واجب پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹی عید کی نماز پڑھ رہے ہیں, بڑی عید کی نماز پڑھ رہے ہیں, عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس کی تعیین بھی ضروری ہے. واجب میں یہ 2 باتیں ضروری ہوتی ہیں واجب نماز کی نیت کے حوالے سے. سجدہ شکر اگرچہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت ضروری ہے. مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں. سجدہ صاحب میں بھی صاحب نہر الفائق کے نزدیک نیت ضروری ہے, یعنی اس وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ صاحب کر رہا ہوں. تو آپ نے نیتوں کی تفصیل سنی, اور نماز میں جس طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں, نفل پڑھی جاتی ہے, دیگر پڑھی جاتی ہے, ان کی تفصیل بھی آپ نے کچھ جانی, جو کہ نماز کے احکام کا مکمل باب یہاں پر موجود ہے. نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. اب ہم جا رہے ہیں آخری شرط کی طرف, اور ہماری 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ 6ٹھی شرط بھی ہے اور فرائض میں سے پہلا فرض بھی ہے. تکبیر تحریمہ نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے. صرف یہ جملہ ہم نے 6ٹھی شرط میں سنا ہے, اور نماز کے 7 فرائض میں اس کی تفصیل ہم جان سکیں گے. صلو علی الحبیب. آئیے چلتے ہیں نماز کے فرائض کی طرف. نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ پہلا فرض تکبیر تحریمہ. پہلا فرض پہلا فرض. نمبر 2 قیام. نمبر 2 نمبر 3 قراءت. نمبر 4 رکوع. نمبر 5 سجود. نمبر 6 قعدۂ اخیرہ. نمبر 7 خروج بسنعہ. نماز کے فرائض میں سے پہلی فرض تکبیر تحریمہ ہے. آپ کہیں گے کہ 6ٹھی شرط بھی تکبیر تحریمہ اور پہلی فرض بھی تکبیر تحریمہ. جی ہاں, شرائط میں 6ٹھی شرط اور فرائض میں پہلا فرض تکبیر تحریمہ. صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 507 نماز پڑھنے کا طریقہ فرائض نماز میں تکبیر تحریمہ کے تحت تمہیداً یہ الفاظ آپ نے لکھے. حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے. تکبیر تحریمہ حقیقتاً شرائط نماز سے ہے, مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے. یعنی نماز شروع ہی اللہ اکبر کہہ کر ہوتی ہے, تو یہ بہت زیادہ نماز کے اندر کے داخل ہونے کے اندر شامل ہے. اس وجہ سے فرائض نماز میں بھی اس کا شمار کیا گیا. مسئلہ نمبر 1, نماز کے شرائط یعنی طہارت و استقبال و ستر عورت و وقت تکبیر تحریمہ کے لیے شرائط ہیں, یعنی قبل ختم تکبیر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے نماز نہ ہوگی. اب آپ آ رہے ہیں, ایک شخص تھا, اس نے ارادہ کیا
میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ جی. آپ نے ان سے سوالات شروع کیے. آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ پاک ہیں؟ جی پاک ہیں. آپ کو غسل لاحق ہے؟ جی نہیں. وضو کیا ہوا ہے؟ جی ہاں. کپڑے پاک ہیں؟ جی ہاں. جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہے؟ جی ہاں. آپ قبلہ رخ ہیں؟ جی ہاں. ستر آپ کا چھپا ہوا ہے؟ جی ہاں. اب اس نے مزید آپ نے پوچھا آپ نے نماز کون سی پڑھنی ہے؟ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. آپ نے فرض پڑھنے ہیں؟ جی. آپ نے نیت کیا کی ہوئی ہے؟ 4 رکعت فرض ہے اور ظہر کے فرض کی نیت بھی داخل ہے. اچھا اب آپ نے یہ سارے کام کیے ہوئے تو آپ یہ بتائیے کیا ظہر کا وقت بھی ہے یا نہیں؟ جی ظہر کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے. اب آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ تکبیر کہیں. اب اس سارے کام کو جب ایک شخص نے پورا کر دیا تو اب یہ نماز میں داخل ہونے کے قابل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کے احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.